پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ آیات نمبر 7 یعنی سورہ فاتحہ کی آخری آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ہے اس کا ترجمہ، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا ہے اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے جب سے ہم نماز یہ الحمد شریف پڑھتے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے آ رہے ہیں۔ کہیں بھی ایک جگہ اللہ نے نہیں کہا کہ آپ کسی اور سے مدد مانگیں، کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے دروازے پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کے الحمد شریف کے آخر تک یہی کہا کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، میرے راستے پہ چلو تاکہ میں انعام دوں آپ کو جنت کا۔ تو یہ آخری آیات میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو آپ خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے کن پر غضب کیا اور گمراہ سے کون ہے؟ یہ الحمد شریف میں ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں الحمد کو نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کہہ کیا کریں۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، ایک ایک لفظ نہیں پڑھتے، ہمیں مطلب کا پتہ نہیں ہوتا۔ غیر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، نہ کہ یا سوائے۔ غیری کا مطلب ہے نہ کہ یا سوائے۔ مغضوبی جن پر غضب کیا گیا، تو بس استغفراللہ، جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب کن پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے۔ علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، ضالین ان کا جو گمراہ ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا۔ اب ہے تفسیر اس کی صحیح بخاری کی روشنی میں مغضوبی اور ضالین کی پہچان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 782 کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مغضوبی علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ گمراہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، وہ جانتے تھے حق یہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیا ہے، ہمارے پیغمبروں نے یہ فرمایا، جیسے کہ ہم سب جتنے بھی فرقے ہیں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں یہ ہر وقت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم فلاں فرقے سے ہیں، ہمارے ابا و اجداد یہ کر گئے تھے تو ہم وہی کریں گے۔ ابا و اجداد نے بہت سے اچھے کام کیے، برے کیے، تو ہم چاہتے ہیں ہم کیوں اپنے بڑوں سے نافرمانی کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، تو پھر جو کچھ بڑوں نے کیا ان سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کریں کیونکہ انہوں نے زیادہ نہیں پڑھا، تو پھر اسی راستے پہ پورے چلو۔ نہیں، جو برائی کے راستے ہیں ان پہ ان کا کہنا مانیں گے۔ تو یہی ہے کہ گمراہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی سب کو جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ ادھر ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک تو بس تفل ہیں تو ہم سارے مسلمان، ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، جیسے ہندو نے مجسمے بنائے ہوئے ہمارا فلاں خدا، فلاں خدا، فلاں خدا، تو بس تفل مسلمانوں نے یہی کیا ہوا ہے، ہمارا فلانا پیر فلاں کام کرتا ہے، فلانی دربار فلاں کام کرتی ہے، ادھر چلے جائیں یہ کریں گے۔ اب کہتے ہیں ہم اس فرقے سے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم فلاں ہیں، تو یہ سب کہتے ہیں ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں تو سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نا۔ جتنے پیغمبر کو تم مانتے ہو وہ بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں،
اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ حق سے بھٹکے تھے؟ کیا انہوں نے کسی کی بیعت کی تھی؟ انہوں نے اپنے اولاد تک شہید کروا دی۔ تو ہم چلتے ان کے راستے پہ ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 تھا، انہوں نے اپنی جانیں کیوں قربان کی، وہ ساری ساری رات عبادت کیوں کرتے، وہ ہجرت کیوں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے، ان کے پیروں سے خون نکلتا تھا، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ چلتے تھے اور کسی اور کی نہ عبادت کرتے تھے، بتوں کو توڑتے تھے، بلکہ منع کرتے تھے کہ آپ لوگ نہ جھکو، ان کی پوجا نہ کرو، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پیدا کردہ انسانوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسری بات مجھے یاد آئی، یہ ایک فرقہ ہے، یہ اہل سنت دیوبند، ان کو دیکھیں یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے، ان سے کوئی بھی چھوٹی سی بات کرو کہیں گے ہم اپنے وہ کسی ان کے کوئی ہیں ان سے ہم فتویٰ لیں گے۔ فتویٰ لوگے، فتویٰ لینے تک تم قرآن پاک پڑھ لو، قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کر لو، نہیں فتوے لیں گے، فتوے والا پتہ نہیں خود بھی پورا جانتا یا نہیں جانتا، وہ جو بھی فتویٰ دے گا یہ وہی کریں گے، نہیں قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ جانتے ہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے، جماعتیں لے کے جائیں گے، اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، ثواب کا کام ہے، جائیں دین کی طرف لے کے آتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہاں جا کے ترجمہ تو پڑھیں، پتہ تو ہو کہ ہے کیا۔ تو نہیں، وہاں بھی جا کے جماعت میں ایک دو دفعہ ہمارے بچے گئے، کہتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے یہ موبائل ہی چلاتے رہتے تھے، تو بس جماعت کی یہ اچھی بات ہے، نماز کے لیے بلاتے ہیں، جاتے ہیں، گھر سے ہجرت کرتے ہیں دین کے لیے، بہت اچھا کام ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو پتہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کریں گے، کہیں گے جی سود، یہ سود نہیں ہے، کاروبار ہے، آپ مقرر کر لیں کہ اتنا ہے، اتنا دیں گے تو وہ سود نہیں ہے۔ بھئی اگر تم بات کر لو کہ اتنا ہے تو اس کا اتنا دینا، وہ بھی تو سود ہی ہوا، نہیں نہیں جی یہ تو طے شدہ ہے۔ توبہ استغفر اللہ، دین کو اپنے فائدے کے لیے مروڑ کے پیش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کے، کہ یہ سود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود آگے ذکر رہے گا، کسی کو آپ ادھار دیتے ہیں، تھوڑا سا سونا دیتے ہیں انگلی کے برابر، اور آپ واپس لیتے ہیں ذرا برابر بھی زیادہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے۔ ان سے پوچھ لیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو طے شدہ ہے، یہ سود ہی نہیں ہے۔ اب یہی فرقے پتہ نہیں یہ لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، جب ہمارے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یہ وہ کر رہے ہیں اور اس کو دین کا نام دے رہے ہیں۔ اب ہے سود، چاہے کان کو اس طرف سے پکڑیں یا اس سے پکڑیں، لیکن ان کے آگے جی طے شدہ سود نہیں ہے۔ اتنی فیصد بھی آپ، وہ بھی تو فیصد ہی ہو گیا نا، یا تو پھر آپ اتنے اچھے ہیں تو کسی کو ادھار دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کرے، اسی سے وہی واپس لیں آپ، نہیں جی طے کر لیں وہ جتنا زیادہ دے گا وہ سود نہیں ہے، وہ تو کاروبار ہے، عجیب ان کا کاروبار ہے، اللہ ہر کسی کو ہدایت دے۔ تو یہی ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنے فائدے کے لیے وہ طے شدہ رقم ہے، اور وہ فتویٰ بھی انہی سے لیں گے، علموں سے، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور ہم سب یہی کرتے ہیں، قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، کیا جیسے یہود اور ضالین سے، یہود بھی یہی کرتے تھے، تو بس استغفر اللہ جو ہم انسان آج کل کر رہے ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے حق سے بھٹک گئے تھے۔ گمراہ بھی تو وہی ہوئے تھے ضالین، جو جن پہ حق کی طرف، یعنی کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے، پڑھتے ہی نہیں تھے، چلے وہ تو جاہل تھے، ہم لوگ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، لوگوں سے فتوے لیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ خود بھی پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں ہے، ان سے فتویٰ لیں گے، انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا، وہ کتنے ہیں، ان سے فتویٰ لیں گے، جو کچھ وہ بولیں گے وہی کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب گھر گھر میں دی ہوئی ہے اس کو غلاف سے لے کے ڈھکا ہوا ہے، اوپر رکھنا ہے تاکہ پیٹھ نہ ہو، وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے اور سب کچھ کرنا ہے۔ سعودی عرب میں چاروں طرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیٹھ ہو رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا۔ پیٹھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
اس پہ ہم عمل کریں، اگر نہیں کرتے تو ہم پیٹھ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بس اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، پیچھے بیٹھ کے نہ کریں، ادھر بیٹھ کے نہ پڑھے، جبکہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں جدھر بھی بیٹھے ہو، پڑھو اس کو باوضو ہو کے، اس کو سمجھو کیا کہا ہے۔ یہی ہے، جہالت کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتے ہیں لوگ۔ جیسے انصاری ہم پر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں گروہوں کے نقش قدم سے بچائے۔ انصاری تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، اور ضالین گمراہ ہوئے تو استغفر اللہ۔ اور جو یہود تھے اور کچھ تھے جہالت کی وجہ سے جو بھٹک جاتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں قوموں سے دور فرمائے۔ یہ قرآن پاک صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کی باتیں ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے قرآن پاک کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر چلا بھی تو ان کے ساتھ جاتا قرآن پاک۔ قرآن پاک تو آخرت تک ہمارے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اب امین، امین کی فضلیت صحیح بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر 780 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولدالین کہے تو تم آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی امین فرشتوں کی امین کے ساتھ مل جائے، یعنی جب بھی نماز پڑھیں، آگے قاری صاحب پڑھ رہا ہو، پیچھے جماعت ہو رہی ہو، وہ یہ لفظ پڑھے تو آپ فوراً آمین کہا کریں۔ جب آپ امین کہتے ہیں تو اس کی امین فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے، فرشتے بھی امین کہتے ہیں، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، تو وہ انسان تو ایک فرشتے جیسا بن جائے گا، جیسے ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دے، مسجد میں جانے کی توفیق دے، اور وہاں پہ یہ آمین کہنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ گناہ نہ ڈال جس سے تمہاری قومیں تباہ و برباد ہو گئی، شہر کے شہر الٹ ہو گئے تھے، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا تھا کیونکہ وہ گمراہ ہوتے تھے، اور پوری بستیاں اللہ تعالیٰ سعودی عرب میں اس طرف ہیں، دیکھیں جا کے پوری بستیاں کی بستیاں الٹ دی جاتی تھی، اور بندر یہ جو ہیں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتی تھی، ایک قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ میری امت کو ایسے نہ بگاڑا جائے، اور ہم امت کیا کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہی نہیں مان رہے۔ علم اور عمل کا توازن، بخاری شریف کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے علم حق کی پہچان اور عمل اس پر چلنا، یعنی علم وہ حاصل کریں، یہ نہیں انگریزی حاصل کر لی، فلاں کر لی، انگریز بن گئے، کپڑے انگریزوں والے پہن لیے، کام انگریزوں والے کر لیے، مسلمانوں کے سارے کام چھوڑ دیے۔ انگلش میڈیم سکول میں جانے کا، جی ہمارا بیٹا بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا ہے، اور جب وہ ادھر پڑھتا ہے تو اس کو دین کی تعلیم بھی تو ساتھ ساتھ دیں، کہ وہ تو سارا انگریز بن کے بیٹھ جائے، کام بھی انگریزوں والے شروع کر دے، اور اس پہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو تعلیم بھی ایسی ہو جو ہدایت کی طرف لے جائے، اور حق کی پہچان ہو اس کو کہ حق کیا ہے، یہ نہیں کسی کا حق کھا لیا، کسی کا کیا کر لیا، کسی کے نہیں، حق کی پہچان ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، میں نے عمل کیا کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے کس طرح جینا چاہیے، کس طرح اٹھنا چاہیے، کس طرح مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دونوں، علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ علم ہو اور عمل نہ ہو تو انسان غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بندہ علم تو حاصل کر لیتا ہے، اب جیسے میں کسی یہ نہیں کہتی میں نیک ہوں تو فلاں گناہگار ہے، فلاں فلاں، اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک والے کا صاف کہا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ الحمد شریف میں سب کچھ فرما گئے کہ عبادت میری کرو، مجھ سے مدد مانگو،
اور گمراہ نہ ہو، میرے راستے پہ چلو تاکہ تم پر غضب نہ ہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگیں گے تو ہم تو توبہ استغفر اللہ غضب کے مستحق ہوئے، اور جس پر اللہ کا غضب ہوگا تو اس کو کون بچائے گا؟ تو علم ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب جیسے وہ فرقہ کہتا ہے جی طے شدہ سود آپ لے لیں، تو وہ بھی تو جانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو توبہ استغفر اللہ، جان بوجھ کے ہم غیروں کے دروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں، اور جا کے توبہ استغفر اللہ کیا کچھ کرتے ہیں، ادھر جا کے امام بارگاہ میں جا کے توبہ استغفر اللہ، وہ جس کو وہ دلدل کہتے ہیں گھوڑے سے مانگتے ہیں۔ تو یہ کام ہم کرتے ہیں تو غضب کے مستحق تو خود ہوتے ہیں ہم۔ اللہ نے جو کام نہیں کہے، ان کے پیغمبروں میں جو نہیں کہے، ہم وہ کرتے ہیں، کو غضب کے مستحق تو خود ہوتے ہیں۔ اور بغیر علم کے عمل کیا جائے تو انسان گمراہی ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔ اب علم اور عمل دونوں ہونے چاہیے۔ اب آپ کے پاس علم بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کرو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کو کرنا کیسے ہے، تو وہ بھی تو غلط ہے۔ اس پہ عمل کرو گے تو وہ عمل غلط ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اس چیز کا علم بھی ہو، اب جیسے قرآن پاک ہے، الحمد شریف روز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمے کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل کیا کرتے ہیں؟ بس ایک پڑھ لیا کہ بس یہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور اس کو سمجھتے نہیں ہے تو عمل کیا کرتے ہیں کہ دروازوں پہ لوگوں کے جھکتے ہیں، درباروں پہ جا کے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ سوائے آپ نے کسی اور کو حرام کیا ہوا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہندوؤں کی ویڈیو دیکھتے ہیں، دیکھیں وہ یہ جھک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کو پوج رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، وہاں نہا رہے ہیں، گناہ ان کے جھڑ رہے ہیں فلاں۔ اور ہمارا بھی تو یہی حال ہے، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں پہ چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر یہ مراد پوری ہوگی، ادھر یہ ہوگی، اس کو سجدہ کر لو، اس کو۔ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، علم بھی ہے عمل بھی ہے، سب کچھ ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عظیم علم بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے، ہمیں انشاءاللہ نیک اور صالحہ لوگوں کی طرح چلنے، زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور گمراہوں سے دور کرے۔ اور سورہ فاتحہ کی آخری آیات کا ترجمہ سمجھنے کی ساری، ویسے تو آیات کا، لیکن یہی ہے کہ اللہ ہمیں گمراہوں سے دور فرما اور ہم پر وہ غضب نہ کر جو تو نے گمراہ لوگوں پہ کیا، جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب ہے انگلش میں تشریح۔